السلام علیکم میرے پیارے عزیز دوستو، آخر حضرت حسن کو زہر کیوں دیا گیا تھا؟ تو پیارے دوستو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر ان کی زندگی میں کیسے کیسے ظلم ڈھائے گئے، اور پھر ساری زندگی پریشان کرنے کے بعد ظالم یزید نے اپنی حکومت زمانے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہی کو بہلا پھسلا کر ان کے ذریعے حضرت حسن کو ایسا زہر دیا کہ جس کے اثر سے ان کی آنتیں کٹ کٹا کر گرنے لگیں۔ پھر وفات کے بعد بنو امیہ کے لوگ لڑنے کے لیے کیسے تلوار لے کر نکل آئے، اور قریب تھا کہ چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی حسن کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بنانے کے لیے بنو امیہ کے لوگوں سے لڑ جاتے، اور یہ لڑائی ایک جنگ میں بدل کر ہزاروں صحابہ اکرام کے پاکیزہ خون بہنے کا سبب بنتی۔ لیکن ایک صحابی نے آ کر کیسے اس معاملے کو رفع دفع کیا، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ان سبھی باتوں کا خلاصہ کریں گے، اور ہزاروں کتابوں پڑھنے کے بعد اس کا نچوڑ آپ کو بتائیں گے۔ بس آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں اور دیکھیں کہ کیسے ان ظالموں نے دنیا کی حکومت پانے کے لیے نواسۂ رسول کا کلیجہ چیر کر اسے تڑپا تڑپا کر مار ڈالا۔ دوستو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو جس دن زہر دیا گیا تھا وہ اسلامی تاریخ کا سب سے دردناک دن تھا۔ اس کی داستان سن کر سخت سے سخت دل انسان بھی اپنے آنسو نہیں روک سکتا۔ حضرت حسن رضی اللہ کو ان کی زندگی میں کئی بار زہر دیا گیا، لیکن اللہ نے حضرت حسن کو حفاظت فرمائی۔ لیکن جب تقدیر کا فیصلہ آ پہنچا اور اللہ نے بھی چاہا کہ اب میرے اس پیارے جنت کے پھول کو اتنی زیادہ تکلیفیں نہ دی جائیں، تو آخر میں وہ زہر اللہ کے حکم سے اثر ہی کر گیا۔ حضرت حسن نے تو زہر دینے والے کا نام نہ بتایا، لیکن تاریخ لکھنے والوں نے جو لکھا ہے وہ آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یزید نے حضرت حسن رضی اللہ کی بیوی یزدہ کو بہلا پھسلا کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ حضرت حسن رضی اللہ کو ایسا زہر دیں کہ وہ دوبارہ اٹھ نہ سکیں۔ یزید نے حضرت حسن رضی اللہ کی بیوی سے کہا کہ اگر تم اپنے شوہر کو زہر دے کر مار دو گی تو میں خود تم سے شادی کر لوں گا اور تمہیں محل کی رانی بنا کر رکھوں گا۔ یزید بہت دنوں سے اس سازش میں لگا ہوا تھا کہ وہ کسی طرح اپنے راستے سے حضرت حسن و حسین کو ہٹا دے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے ان دونوں کو راستے سے ہٹا دیا تو اگلی حکومت کا بادشاہ میں خود بن جاؤں گا۔ جب یزید نے حضرت حسن کی بیوی سے ایسی بات کہی تو اس نے لالچ میں آ کر حضرت حسن کو کئی بار زہر دیا، لیکن اس زہر کا ان پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ آخر یزدہ بیوی نے ایک ہیرے کی بہت اچھی طرح پیس کر اسے پانی میں ملا کر دیا، اور پھر وہ پانی اس گڑھے میں ڈال دیا کہ جس سے حضرت حسن رات میں اٹھ کر پانی پیا کرتے تھے۔ سن 50 ہجری 27 صفر کی رات حضرت حسن رضی اللہ سو رہے تھے کہ اچانک انہیں پیاس لگی تو اپنی بہن زینب کو پکار کر بلایا۔ حضرت زینب اس وقت مصلی پر بیٹھی اللہ کی عبادت کر رہی تھیں۔ بڑے بھائی کی آواز سن کر جلدی سے پاس پہنچی تو حضرت حسن رضی اللہ نے کہا، زینب میں نے ابھی ایک بڑا عجیب سا خواب دیکھا ہے، میں وہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت زینب نے کہا کہ جی بھائی جان فرمائیں۔ تو حضرت حسن نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نانا جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور والد
حضرت علی اور میری امی حضرت فاطمہ، یہ سبھی لوگ مجھے جنت کی سیر کرا رہے ہیں۔ میں نے اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اے نانا جان، آپ کے جانے کے بعد مدینہ میں مجھے اور میرے بھائی کو بہت ستایا گیا، میرے ماں باپ کو گالیاں دی گئیں۔ تو اس پر نانا جان نے جواب دیا کہ اے میرے پیارے بچے، پریشان نہ ہو، تم بہت جلد ہی مجھ سے ملنے والے ہو۔ یہ بات جیسے ہی حضرت زینب نے سنی تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور سمجھ گئیں کہ اب میرے بڑے بھائی حضرت حسن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ امی حضرت فاطمہ اور والد حضرت علی نے تو بہت پہلے ہی ساتھ چھوڑ دیا تھا، اب اس معصوم بہن کا صرف ایک ہی سہارا اپنے دونوں بڑے بھائی حسن و حسین تھے۔ لیکن جب اپنے بھائی کی زبان سے ایسی بات سنی تو خود پر قابو نہ رکھ سکیں اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بہن، مجھے پیاس لگ رہی ہے، تم جا کر میرے گھڑے سے میرے لیے پانی لے آؤ۔ حضرت زینب پانی بھرنے لگیں۔ حضرت زینب پانی بھرنے چلی گئیں۔ اس بیچاری بہن کو خبر بھی نہیں تھی کہ جس چیز سے وہ ڈر رہی تھی آج وہی سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ بہن نے گھڑے سے پانی نکالا اور اپنے بھائی حضرت حسن کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ یہ وہی گھڑا تھا کہ جس میں حضرت حسن کی بیوی نے زہر ملایا تھا۔ استغفر اللہ۔ اب حضرت حسن رضی اللہ نے جیسے ہی وہ پانی پیا تو پہلے تو کچھ بھی محسوس نہ ہوا، لیکن تھوڑی دیر بعد اچانک وہ پانی اندر ہی اندر آنتوں کو کاٹنے لگا اور پھر خون کی الٹیاں شروع ہو گئیں۔ اس زہر کے اثر سے آنتیں کٹ کٹ کر باہر گرنے لگیں۔ یہ دیکھ حضرت زینب بہت ڈر گئیں اور رونے لگیں۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس زہر نے حضرت حسن کی آنتوں میں 100 ٹکڑے کر دیے اور 3 دنوں تک انہیں خون کی الٹیاں آتی رہیں۔ زہر کے اثر سے چہرہ بالکل ہرا پڑ گیا۔ ان 3 دنوں میں حضرت حسن ایسی تکلیفوں سے گزر رہے تھے کہ اگر وہ تکلیفیں کسی پہاڑ پر بھی ڈال دی جاتی تو شاید وہ بھی برداشت نہ کر پاتا۔ لیکن آج کوئی مدینہ میں آ کر دیکھ لے کہ حضور کا یہ پیارا سا نواسا کیسے زہر میں تڑپ رہا ہے۔ کچھ لوگ تھے کہ جو حضرت حسن کی ایسی پریشانی دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، لیکن مدینہ میں نیک لوگوں کی بھی ایک بڑی تعداد تھی کہ جن کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ حضرت زینب تو بیچارے اپنے بڑے بھائی حضرت حسن کو دیکھتی جاتی اور خاموشی فریاد کے ساتھ اللہ سے حضور میں جھولی پھیلا کر دعائیں مانگتی کہ اے اللہ میرے بھائی کو ٹھیک کر دو۔ دوستو، آج مدینہ کے ایک کچے گھر میں زہر میں تڑپتا یہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہستی ہے کہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں گھماتے اور لوگوں سے کہتے کہ اے لوگو، یہ دونوں بچے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اے اللہ، جو بھی میرے حسن حسین سے محبت کرے آپ بھی اس سے محبت کرنا۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج مدینہ میں رسول کے اس نواسے کو زہر میں ایسا تڑپایا گیا کہ اس کا چہرہ ہرا پڑ گیا، آنتیں کٹ کٹ کر خون کی الٹیاں ہونے لگیں، ہر طرف کوہرام مچا تھا۔ لیکن شاید اب تقدیر کا بھی فیصلہ آ چکا تھا اور اللہ نے بھی حکم دے دیا تھا کہ اے فرشتوں، جا کر میرے جنت کے پھول حسن کو میری پاس لے آؤ۔ ان ظالم لوگوں نے میرے پیارے رسول کے بچوں کو بہت تڑپایا۔ حضرت حسن رضی اللہ جانتے تھے کہ اس گھڑے میں زہر کس نے ملایا تھا، کیونکہ گھر میں باہر کا تو کوئی بندہ نہیں آ سکتا، لیکن حضرت حسن رضی اللہ نے کسی کو بھی اس بارے میں اپنی زبان سے کچھ نہ بتایا، یہاں تک کہ جیسے ہی ان کے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ کو خبر ہوئی تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ بھائی جان، آپ صرف مجھے ایک بار اس کا نام بتا دو
कि जिसने आपको जहर दिया है। तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह पूछने लगे कि तुम उसके साथ क्या करोगे। तो हज़रत हुसैन ने जवाब दिया कि मैं उसे कत्ल करूँगा। यह सुनकर हज़रत हसन ने कहा कि फिर तो मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊँगा, क्योंकि अगर जहर देने वाला वो इंसान ना हुआ तो मरते मरते मुझ पर एक बेगुनाह के कत्ल का इल्ज़ाम आ जाएगा, और अगर जहर देने वाला वही इंसान हुआ तो अल्लाह के पास जाकर मैं खुद ही उससे बदला ले लूँगा। 3 दिन बाद आखिर वो दिन भी आया कि जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह को अपनी वफ़ात बिल्कुल करीब नज़र आने लगी, तो आपने छोटे भाई हुसैन से कहा कि जाओ और मेरी नानी हज़रत आयशा से पूछो कि आपका नवासा हसन अपने नाना के कदमों में दफन होना चाहता है, कि आपकी इजाज़त है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह जल्दी से हज़रत आयशा के घर पहुँचे और कहने लगे कि नानी जान, मेरे बड़े भाई हसन अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं और अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन होना चाहते हैं। क्या आप इसकी इजाज़त देती हैं? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ने भी अपने नवासे की ऐसी हालत सुनकर बेटी रो रही थीं। हज़रत हुसैन की ये बात सुनते ही जवाब दिया कि हाँ, मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है। लेकिन जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ने आकर अपने बड़े भाई हज़रत हसन को ये बात सुनाई तो वो कहने लगे कि ए हुसैन, मुझे डर है कि शायद मेरी नानी ने मेरी लाज में मुझे इजाज़त दे दी है, इसलिए जब मेरी वफ़ात हो जाए तो एक बार फिर से इजाज़त मांगना। अगर उस वक्त इजाज़त दें तो मुझे वहीं दफन कर देना, वरना मुसलमानों के कब्रिस्तान के बीच मेरी कब्र बनाना। ए हुसैन, एक बात का ख्याल रखना कि अगर नाना के कदमों में मेरी कब्र बनते वक्त कुछ लोग मुखालफत करें तो लड़ाई झगड़ा मत करना, बल्कि ऐसी हालत में मुझे मेरी अम्मी हज़रत फ़ातिमा के बगल में ले जाकर दफन कर देना। आखिर वो वक्त आया कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ने कलमा पढ़ा और जान अल्लाह के हवाले कर दी। वफ़ात होने के बाद हर तरफ कोहराम मच गया। बाज़ारों और शहरों से लोग सिमट सिमट कर मदीना आने लगे और ऐसी भीड़ जमा हुई कि एक रावी लिखते हैं कि हज़रत हसन के जनाजे में इतने लोग थे कि अगर कोई सुई भी फेंकी जाती तो शायद वो लोगों की इस बड़ी तादाद की वजह से ज़मीन पर ना गिरती। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह को गुस्ल देकर कफन पहनाया गया और फिर जनाजा तैयार करके मस्जिद नबी के सामने लाकर रख दिया गया। एक साहबी ने आगे बढ़कर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह का जनाजा पढ़ाया और फिर उसे लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे की तरफ चल दिए। लेकिन जैसे ही मरबान के लोगों को इस बात की खबर हुई कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन किया जाएगा, तो सभी तलवारें लेकर लड़ने आ गए और कहने लगे कि जब हमारे ख़ानदान के एक फ़र्द हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह को उस जगह दफन ना होने दिया गया तो हम हसन को भी उस जगह दफन नहीं होने देंगे। यह सुनकर छोटे भाई हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह गुस्से में आ गए और कहने लगे कि तुम लोग होते कौन हो, मेरे भाई को उसके नाना के बगल में दफन ना होने से रोकने वाले। याद रखना, अगर तुम बीच में आए तो मैं एक एक की गर्दन उड़ा दूंगा। करीब था कि मरवान के लोग और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह के बीच एक जंग छिड़ जाती और मदीना फिर से शहबा इकराम के पाकीज़ा खून से भर जाता। लेकिन उसी वक्त हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह आगे बढ़े और कहने लगे कि ए लोगो, तुम कैसे जालिम हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को भी नाना के बगल में दफन नहीं होने दोगे। लेकिन इस बात का मरवान के लोगों पर कोई असर न पड़ा और वो तलवारें लेकर अपनी जगह पर अड़े रहे। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ने जब ऐसी हालत देखी तो हज़रत हुसैन को पास बुलाकर कहा कि मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें अपने बड़े भाई हसन की वो वसीयत याद नहीं
کہ جو انہوں نے وفات کے وقت کہی تھی کہ اگر نانا کے بغل میں دفن نہ ہونے پر کچھ لوگ مخالفت کریں تو لڑائی جھگڑا مت کرنا، بلکہ مجھے امی حضرت فاطمہ کے ہی بغل میں لے جا کر دفن کر دینا۔ یہ بات سنتے ہی حضرت حسین رضی اللہ کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، چلو جنت البقیع میں میری امی کے پاس قبر کھودو، آج اسی جگہ میرے بھائی حسن کو دفن کیا جائے گا۔ سارے لوگ جلدی سے جنت البقیع پہنچے اور حضرت حسن رضی اللہ کے لیے قبر کھودی گئی۔ شام ہوتے ہوتے حضرت حسین رضی اللہ کو ان کی امی حضرت فاطمہ کے بغل میں دفن کر دیا گیا۔ دوستو، حضرت حسن رضی اللہ کی وفات کوئی ایسی ویسی وفات نہیں تھی، بلکہ اس کا اثر عالم اسلام پر ایسا پڑا کہ بنو ہاشم کی عورتوں نے 1 مہینے تک سوگ منایا، بازار بند ہو گئے، لوگوں نے کام دھندا چھوڑ دیا اور حضرت حسن کی وفات کا غم ایسا تھا کہ سبھی اپنا غم بھول چکے تھے۔ جنازے کے بعد جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ مسجد پہنچے تو دیکھا کہ لوگ بہت پریشان ہیں اور بیٹے رو رہے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کہنے لگے کہ اے لوگو، آج جی بھر کے رو لو، کیونکہ میرے پیارے رسول کا سب سے محبوب بچہ ہمیں چھوڑ کر جا چکا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کرنا۔ السلام علیکم۔